ایک صاحب نے پوچھا کہ وظیفہ کون سا کروں؟ بے ساختہ زبان سے نکلا کہ آپ بھی وہی وظیفہ کیجئے جو اللہ اور اس کے فرشتے کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ درود شریف پڑھا کیجئے۔ نہیں، میرا مطلب تھا کہ فلاں پریشانی سے نجات کے لیے کون سا وظیفہ کروں؟ آپ ڈپریشن کا شکار ہیں تو درود شریف پڑھیے، آنازانی کا شکار ہیں تو درود شریف پڑھیے، دل بے چین ہے تو درود شریف پڑھیے، رزق کی تنگی ہے تو درود شریف پڑھیے، زندگی بے رنگ ہے تو درود شریف پڑھے، روح بے چین ہے تو درود شریف پڑھیے، دل کا سکون چاہیے تو درود شریف پڑھیے، اولاد کی بلائی چاہیے تو درود شریف پڑھیے، محبتوں کے طلبگار ہیں تو درود شریف پڑھیے، رشتوں کی بندش کا مسئلہ ہے تو درود شریف پڑھیں، جادو جنات کا مسئلہ ہے تو درود شریف پڑھیے، نظر بند کا مسئلہ ہے تو درود شریف پڑھیے، مالی طور پر شکنجہ کسا جائے تو درود شریف پڑھیے، مسئلہ کتنا بھی بڑا ہو، پریشانی کیسی بھی ہو، درود شریف کا اہتمام کرنا شروع کر دیں، فوراً محسوس کرنا شروع کر دیں گے جیسے تپتے فرش سے پاؤں نرم ٹھنڈی اور گیلی گھاس پر آگے ہوں۔ ایک بات یقین سے لکھ لیجئے، میں یقین سے کہہ رہا ہوں، اپنی زندگی میں درود پاک کی کثرت کر لیں، جب یاد آئے پڑھ لیں، جب خیال آئے پڑھ لیں، جب راستہ نہ سوجے پڑھ لیں، جب دل بوجھل، سانسیں کسی ان کہی کسک کا بوجھ لے چل رہی ہوں، زندگی جب زخموں اور تھکن سے چور چور ہو رہی ہو تو درود پاک پڑھ لیں، آپ کی زندگی میں آسانیاں اترنے لگیں گی۔ درود شریف پڑھتے جائیں، نکھرتے جائیں، سنورتے جائیں۔ وحشت، اداسی اور پریشانیاں میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے سب رفع دفع ہوں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کا اہتمام کیوں ضروری ہے؟ غموں کا مداوع ہے، دکھی دلوں کا سہارا ہے، پریشانیوں کا مستند حل ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اسے شرح صدر نصیب ہو، گناہوں کی بخشش عطا ہو، کرب و الم سے نجات حاصل ہو اور پریشانیوں کے بادل چھٹ جائیں، اسے چاہیے کہ کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں۔